الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے بارے میں سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسئلہ: واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ یہ اس کا سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ جب سجدہ سہو واجب ہو گیا، واجب کیسے ہوگا؟ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور کریں گے کیسے؟ ایک طرف سلام پھیر کر، جیسے التحیات پڑھ لی، التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیری، اس کے بعد 2 سجدے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھ کر اب سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سلام نہیں پھیرا تھا، ویسے ہی 2 سجدے کر لیے، التحیات پڑھی اور سجدے کر لیے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ: قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر سہواً واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی اعادہ واجب ہے۔ جان بوجھ کر اگر واجب ترک کر دیا تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب بندہ بھولے سے کوئی واجب چھوڑ دے، یا بھولے سے اس کا واجب رہ گیا تو سجدہ سہو ہے۔ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، خود پتہ ہے کہ یہ واجب ہے، چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یا سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس نے کیا ہی نہیں تو اب بھی نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ مسئلہ: کوئی ایسا واجب ترک ہو جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہٰذا سجدہ سہو واجب نہیں۔ یعنی تلاوت میں کوئی غلطی ہوئی، مثال کے طور پر پہلے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، اس کے بعد پڑھنی کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ، یا تبت یدا، یا قل ھو اللہ، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ ارأیت الذی پڑھ لی۔ اب یہ ہے ترتیب اس کے خلاف۔ قرآن میں یہ تھا کہ اس کو آگے کی طرف پڑھنا ہے، اس نے کیا کر دیا؟ پیچھے کی طرف پڑھ لیا بھول کر، تو اب اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح اور معاملات جو قرآن پاک کے واجبات ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو قرات کے حوالے سے اگر اس کے واجبات میں غلطی ہوئی تو پھر سجدہ سہو نہیں۔ کب ہے؟ جب نماز کے واجبات میں سے سجدہ کوئی واجب رہ گیا۔ اور نماز کے واجبات کیا ہیں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو جو کر چکے ہیں اس میں بیان کیے ہیں، نماز کے واجبات۔ اگر آپ نماز کے واجبات سننا چاہیں تو سرچ کر کے اس میں آپ چینل کو سرچ کریں گے تو یہاں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں۔ مسئلہ: فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ فرض ہی چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر پڑھے۔ اور سنن اور مستحبات مثلا تعوذ اور تسمیہ، ثنا، آمین، تکبیرات انتقالات، تسبیحات کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔
اگر کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ جب نماز کا واجب چھوٹے، نماز کی سنت چھوٹ جائے، نماز کا مستحب چھوٹ جائے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ، سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں سہو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ بھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع کر آیا، تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ یوں ہی اگر قضا پڑتا تھا اور سجدے سے پہلے قرض سے آفتاب زرد ہو گیا، سجدہ ساقط ہو گیا۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے، اس صورت میں سجدہ نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی نماز ہو جائے گی نقصان کے ساتھ۔ مسئلہ، جو چیز مانے بنا ہے، مثلا کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، یعنی سجدہ سہو اس نے کرنا تھا، کیا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور اب سجدہ کرنا تھا لیکن اس نے سجدہ کیا نہیں، دوسری طرف ہی سلام پھیر دیا اور کسی سے کلام شروع کر دیا، یا ایک سلام پھیرنے کے بعد کسی سے کلام شروع کر دیا، تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ ایسا اس نے کام کیا ہے جس سے نماز کے باہر بندہ ہو جاتا ہے، نماز کے اندر بھی اگر ہوتا اور یہ کلام کرتا تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی، لہٰذا اب کیا کرے گا؟ اب دوبارہ نماز پڑھے گا، اعادہ کرے گا، اب اس میں سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی بھی ایسا کام کیا جو منافی نماز ہو، مثلا قمیض اتاری، نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سجدہ سہو اس پر واجب تھا، کیا نہیں، ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی فوراً اٹھا اور اپنا منہ قبلہ سے پھیر لیا، الٹی طرف ہو گیا، تو اب اس صورت میں اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یا اس طرح کوئی بھی کلام کیا اس نے، کوئی ایسا کام کیا جو نماز توڑ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں اب سجدہ سہو نہیں، اب نماز دوبارہ ہوگی۔ مسئلہ، سجدہ سہو کا ساقط ہونا اگر اس کے فعل سے ہے تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں، یعنی سجدہ سہو اس کے کام کی وجہ سے، یعنی اس نے جان بوجھ کر یوں سمجھیں کہ سجدہ سہو نہیں کیا یا ساقط ہوا اس کے اپنے کام کی وجہ سے، کوئی اس نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا، تو اب نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر اس کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ جس طرح پہلے مثال دی کہ وقت ہی تھوڑا تھا، فجر کا وقت ہے نماز کا، اب نماز پڑھتے پڑھتے اس نے ایک سلام پھیرا تو ساتھ ہی وقت بھی نماز کا ختم ہو گیا، تو اب اس پر سجدہ سہو ساقط ہو گیا، اب اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز ادھوری جیسی بھی ہے ہو گئی، اب اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر اس کے کام کی وجہ سے ہوا ساقط، جیسے یہ اٹھ کھڑا ہوا یا کوئی اور کام کرنے لگ پڑا یا کچھ فون پر بات کرنے لگ پڑا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرض اور نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ نوافل میں بھی اگر کوئی واجب ترک کر دیا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں یا نفل پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں گے، اگر اس کے نماز کا واجب ترک کر دیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔